خضر راہ کا تعارف، اور اس نظم کے قرأت جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین کریں گی، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اقبال کے مشہور اشعار ہیں: تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ تو علامہ اقبال کے جس بادۂ ناب سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ ان کا کلام ہے، اور ان کے کلام کی ہر نظم کی ایک پوری تاریخ ہے، اور خضر راہ اسی میں سر فہرست ہے، جس کے سیلیبریشن ہم آج کریں 1 صدی کی۔ تو 1 صدی پہلے یہ نظم لکھی گئی، اور دیکھیں کہ نظم میں کتنی طاقت ہے، شاعر کا اسلوب کتنا بڑا ہے کہ نظم آج بھی زندہ ہے، اور اس میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ آج کے بھی سوالات ہیں۔ ہم اس کو شاعر کی ویژن، اس کی بصیرت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو متن کے مطالعے سے پیشتر ضروری ہوتا ہے کہ اس کی قرأت کر دی جائے۔ محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ نے کہا کہ میں ہی اس کی قرأت کر دوں، تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ آج تو خضر راہ ہمارے لیے ناصرہ اقبال صاحبہ ہیں کہ انہوں نے تعین کیا کہ تلاوت کس کو کرنی ہے اور نعت کس نے پڑھنی ہے، اور کلام کا بھی کہا کہ یہ کلام پڑھ لیں، پھر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب اس پر تفصیلی اظہار کریں گے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1922 کی نظم ہے، اور 2022 میں ہم اس کی 1 صدی کی تقریب کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، علامہ صاحب نے ترنم سے پڑھی، اور روایت کی جاتی ہے کہ جب آپ یہ نظم پڑھے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور جو مجمع تھا اس پہ بھی رکت طاری تھی۔ تو اسلامیہ اسکول میں یہ پڑھی گئی تھی، اور شیرا والا گیٹ، تو وہاں پر بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش کی۔ اور خضر راہ عنوان پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، تفصیلات ڈاکٹر صاحب پیش کریں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خضر ہماری ادبی روایت میں، قرآنی روایت میں تو ہے، بغیر نام کے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں خضر کا تذکرہ ہوا ہے نام لیے بغیر، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن اقبال چونکہ شاعر بھی ہیں، لہٰذا ادبی روایت بھی ان کے پیش نظر ہے، اور خضر ایک ایسے بزرگ کا کردار ہے جو پائے جاتے ہیں سمندروں کے کنارے، آبی خطوں میں پائے جاتے ہیں، لبادہ ان کا سفید ہوتا ہے، سبز پوش بزرگ بھی بتائے گئے ہیں بعض مقامات پر، اور وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری شاعری بھری پڑی ہے کہ جب کوئی رکت طاری ہوتی ہے کسی شاعر پر یا مفکر پر، تو وہ سوال کرتا ہے، خضر سے کہتا ہے کہ میری رہنمائی کرو۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اس طرح کی شاعری آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن اقبال جیسے خضر سے معاونت لیتے ہیں اور قرآنی اشارات کی روشنی میں لیتے ہیں، وہ آپ سنیے گا کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب اس پر بہت تفصیل سے بتائیں گے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر اپنی شخصیت، اپنے پوری زندگی سمجھ لیں کہ اقبالیات کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اقبالیاتی کتب کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے مطالعے میں رہا، اور ان کی تصانیف بھی قابل ذکر ہیں۔ اور اب پاکستان کے 75ویں جس کو جشن الماسی ہم کہتے ہیں، تقریبات کے سلسلے میں ہاشمی صاحب نے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے جو کہ اقبالیات کے 75 برسوں کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ یوں سمجھیں کہ ایک فرد نے انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، ایک فرد کی کاوش ہے، لیکن وہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے کہ اقبالیات پر پوری دنیا میں کیا کیا کام ہو چکا ہے، اور کن کن زاویوں سے اقبالیات کو موضوع بنائے۔ انشاءاللہ جلد یہ کتاب اقبال اکیڈمی سے شائع ہوگی، اور اسی سال کی مناسبت سے ہوگی۔ تو نظم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ نظم ہے خضر راہ۔ یہ ڈائیلاگ کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ پہلے شاعر کا مکالمہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے شاعر: ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپائی ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر خواب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذوق گرفتار طلسم ماہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر،
جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ اے تیری چشم جہاں بی پر وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، کشتی مسکینوں جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک، نوجواں اقوام نودولت کے ہیں پیرایا پوش۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناؤ نوش۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ایک ایک کر کے جواب آتا ہے خضر سے۔ سب سے پہلے وہ گویا ہوتے ہیں صحرا نوردی۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں۔ اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل۔ پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ دوسرا سوال زندگی پر تھا۔ زندگی کے تحت کہتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند خباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے۔ سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تیسرا سوال سلطنت پر تھا۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقۂ گردن میں ساز دل بری۔
خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، سروری زیبا فقط اس ذات باہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجائی از برہمن کافر تری، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائی کیسری، دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، گرمی گفتارے اعضائی مجالس العما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ چوتھا سوال ہے سرمایہ و محنت کا، کہ اس میں کیوں خروش ہے۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ داری ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، دستے دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاہ نبات، نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، باغبانی چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک، گرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ پانچواں سوال دنیا اسلام کے حوالے سے تھا، فرماتے ہیں کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ مئے سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کند، مینا دانی اولاں بنیاد را ویراں کند، ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کر دست غافل در نگر، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مورے بے پر حاجت پیش سلیمان مبر، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر، جو کرے گا امتیاز رنگو ہوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا آرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند
خاک رہ گزر تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، اے کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتارے ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ، اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ، مسلم استی سینے را از آرزو آباد دار۔ آخری شعر ہے یہ، مسلم استی سینے را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ بہت شکریہ۔